بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی حیدر زیدی آپ کی خدمت میں۔ آج انشاءاللہ ہماری آپ کی ملاقات 7th سیشن ہمارا، اور آج ہم ایک نئے چیپٹر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آج ہمارا جو بیٹا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا سیاسی نظام، ٹھیک ہے، یعنی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام، صحیح۔ اور اس حوالے سے چند باتیں جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے عنوان کی طرف آئیں، ٹاپک کی طرف آئیں، ہمیشہ کی طرح جیسا ہمارے سلسلہ رہا ہے، ہمارا ایک روٹین رہی ہے کہ ہم پہلے آمادگی کرتے ہیں۔ آمادگی سے مراد یہ آپ کو تیار کرتے ہیں عنوان کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو اسلامی ریاست یعنی اسلام میں سیاسی نظام، ٹھیک ہے، اس میں اسلامی ریاست ہے، ریاست کا تصور ہے، ٹھیک ہے، اس کی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو ادیان عالم پڑھایا تھا، یعنی ریلیجنس پڑھائے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں اسلام کے بارے میں ہماری ایک مدلل گفتگو ہوئی تھی آپ سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کئی ایسی وضاحتیں کی تھیں دین اسلام کے حوالے سے۔ پہلی بات تو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اسلام اللہ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اگر نہیں یاد، بھول گئے تو کوئی بات نہیں، یاد دہانی کر لیجئے۔ دیکھیے بیٹا، اسلام دنیا کا تمام ادیان عالم میں، ادیان دین کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تمام ادیان عالم میں اسلام وہ واحد دین ہے جس میں ہر زندگی کے شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تمام شعبۂ زندگی سے متعلق دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے حوالے سے تعلیمات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، شریعت کی نگاہ میں، اور علماء حق کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں، اہل دل کہتے ہیں کہ اسلام اور اسلام کے ساتھ ساتھ قرآن پاک مکمل طور پہ ضابطۂ حیات ہیں، ضابطۂ اخلاق ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ ان دونوں الفاظ کے متعلق کیونکہ دونوں میں متشابہات ہیں، یہ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں۔ ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات، دیکھیے، اخلاق اور حیات دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاق کا تعلق ہے اخلاقیات سے، ایتھکس، ٹھیک ہے۔ دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، دین ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، صحیح۔ جس انسان کا تعلق دین سے نہیں ہوتا، اس انسان میں کبھی بھی اخلاقیات جنم نہیں لے سکتے، کسی صورت اس انسان میں اخلاقیات جنم نہیں لے پاتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے حیات، ضابطۂ حیات۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان میں اخلاقیات ہوں گی، شعور ہوگا، آگہی ہوگی، علم ہوگا، تعلیم ہوگی، ٹھیک ہے، تہذیب ہوگی، تو وہ اپنی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے جی سکے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ضابطۂ اخلاق اور ضابطۂ حیات دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ٹھیک ہے، دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا ساتھ ہے، ٹھیک۔ یہ ہو گئی تھوڑی بہت مختصر سی اسلام کے حوالے سے، جو کہ آپ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتا ہوں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو شاید بتایا تھا کہ اسلام چونکہ تمام ادیان عالم میں، تمام مذاہب میں سبقت لے جا چکا ہے، سبقت یعنی فوقیت لے جا چکا ہے۔ اسلام کے آگے کسی اور مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اسلام وہ واحد الہامی دین ہے کہ جس کے احکامات، جس کے قوانین آج بھی اور آج تک انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، صحیح۔ اسی لیے اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ریاست کی بات کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اسلام کے والے سے تھوڑا سا مجھے بتانا ضروری تھا تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے باتیں آ جائیں۔ بات یہ ہے کہ ریاست سے پہلے
یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک معاشرہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر معاشرہ ہوگا تو ریاست ہوتی ہے، معاشرے کے بغیر ریاست نہیں ہوتی. ریاست کہتے ہیں اسٹیٹ. ٹھیک ہے، یعنی پاکستانی اسٹیٹ، پاکستانی ریاست. ٹھیک ہے، معاشرہ ہوگا تو ایک ریاست قائم ہوتی ہے. معاشرہ کیسے بنتا ہے، ایک سوسائٹی کیسے بنتی ہے، ایک سوسائٹی جنم کیسے لیتی ہے، ایک معاشرہ وجود میں کیسے آتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو ہمیشہ کہ معاشرہ بنتا ہے مختلف افراد سے مل کے. ٹھیک ہے، جہاں پہ دین کی، مذہب کی، زبان کی، اور آپ کہہ لیں کہ رسومات کی، طور طریقوں کی، عبادات کی، ٹھیک ہے، اطوار کی کوئی قید، کوئی پابندی نہیں ہوتی. یعنی ایک معاشرے میں جب لوگ رہا کرتے ہیں تو وہاں پہ کوئی مختلف زبان بولنے والا ہے، کوئی مختلف مذہب سے ہے، کوئی مختلف عقائد رکھتا ہے، کوئی مختلف نظریات رکھتا ہے، کوئی مختلف رنگ و نسل کا ہے، کوئی مختلف علاقے سے آیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مختلف عبادات کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلی بات ہے معاشرہ، کہ معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے، یعنی افراد کے جو مجموعہ ہے، جو افراد ہیں وہ مل کے سوسائٹی کو جنم دیتے ہیں، معاشرے کو جنم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بات آتی ہے ریاست کی. ہم بات کر رہے ہیں چونکہ اسلامی ریاست کی. ٹھیک ہے، ہمارے وطن کا مکمل نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. ایسے یعنی اس ریاست کا جب نام دیا گیا تو اسلام کی بنیاد پہ نام دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ مجھے رشید احمد صدیقی صاحب، جن کا آپ نے شاید میٹرک میں لازمی پڑھا ہوگا، انٹر میں، تو ان کے مضامین پڑھا کرتے تھے. ان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ریاست کہتے ہیں ایک منظم ادارے. ٹھیک ہے، ایک منظم ادارہ جہاں پہ ہر کام ایک ڈسپلن کے ساتھ، جہاں پہ ہر شہری ایک ڈسپلن کے ساتھ رہتا ہو، ایک منظم طریقے سے رہتا ہو. یہ مثال کے طور پہ ٹریفک کی مثال لے لیجیے. ٹھیک ہے، اگر تمام افراد ٹریفک کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں. اچھا، چھوٹی سی مجھے یہاں بات پہلے یاد آ رہی ہے، پہلے وہ سن لیجیے. ہے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی، ہم ٹاپک سے ہٹ نہیں رہے. ہمارے استاد ایک دفعہ بیٹھے تھے اور ہم بات کر رہے تھے اسی طرح سے، تو انہوں نے باتوں باتوں میں ایک جملہ کہہ دیا، خدا کی قسم بڑا زبردست جملہ کہا. کہنے لگے اگر آپ کو کسی معاشرے یا کسی ریاست کے منظم ہونے کا پتہ لگانا ہو کہ یہ کتنے منظم ہیں، ان میں کتنا ڈسپلن ہے اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں. ٹھیک ہے، تو کہا کہ سگنل پہ پتہ چل جاتا ہے. یہ بڑی گہری بات کی تھی انہوں نے کہا سگنل پہ کھڑی گاڑیاں، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے ڈسپلن ہیں، یہ کتنا منظم معاشرہ ہے، کتنے ڈسپلن لوگ ہیں، یہ کتنے ڈسپلن سوسائٹی ہے. یہ ریاست جو لوگ ہیں ان میں کتنا، یعنی اخلاقیات کتنی ہیں. ہم نے کہا سگنل سے کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ کہنے کے اندازہ لگا لو، کبھی سگنل پہ آپ کھڑے ہوں اور وہاں پہ، یہ بات آپ کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، کہ آپ سگنل پہ کھڑے ہوں، ٹریفک وہاں پہ رکا ہوا ہو، اور کوئی شخص خواہ خواہ پیچھے کھڑا ہو کے ہارن دے رہا ہو بلا وجہ، پتہ بھی ہے کہ ٹریفک رکا ہوا ہے، سگنل بند ہے، وہ ہارن پہ ہارن دے رہا ہے، ہارن پہ ہارن دے رہا ہے. ایک یہ بات. اور دوسرا سگنل توڑ کے نکل جانا. ٹھیک ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف بات ہوتی ہے. اور اکثر آپ یہ چیز نوٹ کریں گے، میں نے تو چیز بڑی نوٹ کی ہے، جس سگنل پہ آپ دیکھیں یا جس سگنل نہ ہو کسی چوراہے پہ، ٹریفک کانسٹیبل جب تک ہوں گے، ٹریفک والے ہوں گے، تب تک تو ٹریفک صحیح چلے گا. آپ وہاں سے 10-5 منٹ کے لیے بس ٹریفک والے کو ہٹاتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسا کباڑا ہوتا ہے ٹریفک قوانین کا، کیسے دھجیاں اڑائی جاتی ہیں ٹریفک قوانین کی. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے منظم ہونے کا اور غیر منظم ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے ڈسپلن یا کتنے انڈسپلن لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک اور بات یہاں کہہ رہا ہوں. اچھا، مجھے اکثر بیشتر میرے استاد کے جملے یاد آتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کسی زمانے میں ہمیں یاد کریں.
تو وہ کہتے تھے کہ کسی بھی معاشرے کا جب پتہ لگانا ہو، ایک تو یہ سگنل والی بات بتائی، ٹریفک والی، اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور دوسرا بتایا کہ جب کسی معاشرے کی روایات کا پتہ کرنا ہو، کسی بھی معاشرے کے جو ان کے طور طریقے ہیں، جو ان کی رسومات ہیں، جو ان کے معاملات وغیرہ ہیں، حالات زندگی ہیں، اگر پتہ کرنا ہو تو ان کے بازاروں کا رخ کرو۔ اس لیے آپ نوٹ کریں جب ٹورسٹ وغیرہ جاتے ہیں دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ مارکیٹ لازمی جاتے ہیں، وہ بازار لازمی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حکیم محمد سعید صاحب بڑا مشہور نام ہے، ہمدرد فاؤنڈیشنز کے فاؤنڈر، ان سے کسی نے پوچھا تھا ایک مرتبہ، کہا کہ آپ کو ایک تو سیاحت کا بڑا شوق ہے، یعنی گھومنے پھرنے کا، اور آپ جب جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، شہروں میں، کیوں آپ لازمی بازار جاتے ہیں؟ اور یہی سوال ابن انشا سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں شخصیات کا ایک ہی جواب تھا کہ بازار جا کے پتہ چلتا ہے اس ریاست میں کتنا لوگ منظم ہیں، بازار سے پتہ چلتا ہے ان کی روایات کا، بازار سے پتہ چلتا ہے ان کے رسومات کا، بازار سے پتہ چلتا ہے ان کی اخلاقیات کا۔ اخلاقیات کے حوالے سے جملہ ذہن میں آ رہا ہے، جملہ ضائع نہ کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کا جو بازار ہوتا ہے، کسی ریاست کا جو بازار ہوتا ہے، اس سے اخلاقیات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جب مغربی ممالک میں جاتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، جب آپ ان کے بازار میں جاتے ہیں، ان کے مارکیٹس میں جاتے ہیں، کچھ ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جو وہاں کھلے عام فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی قباحت نہیں ہوتی، جبکہ وہی پروڈکٹس آپ کے معاشرے میں غیر قانونی ہے، انلیگل ہے، یعنی آپ کہنے کے غیر اخلاقی ہے ان کو کھلے عام فروخت کرنا۔ یہ میں نے فرق پیش کیا ہے آپ کے نزدیک کہ ریاست میں اخلاقیات اس طرح سے دیکھے جاتے ہیں کہ ان میں کتنے اخلاقیات ہیں، کتنے شرم و حیا والے ہیں، ان میں کتنی شرم و حیا ہے، کتنی غیرت ہے، ان میں کتنا اپنے آپ کو، یعنی کتنا یہ اپنے نفس کو بچانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ابتدائی طور پہ ہم نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب تھوڑا سا آتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کیونکہ اس ریاست کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے، وہ ہے قانون کی بالادستی، اور اس کے علاوہ یہ حاکمیت اعلیٰ، حاکمیت اعلیٰ کے تصورات، ٹھیک ہے۔ اچھا، حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے؟ حاکمیت اعلیٰ سے مراد یعنی حکم کس کا چلتا ہے؟ حاکمیت اعلیٰ سے کے پابند تمام مسلمان ہیں اللہ پاک کی ذات کو لے کے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا ہم یہاں پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اچھا، کیونکہ میرا کتاب بھی موجود ہے، میں تھوڑا سا اس میں پوائنٹس لے کے آپ کو بریف کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے، اور میں یہاں بات دوبارہ کہہ دوں بیچ میں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ نوٹس کے حوالے سے پریشان نہ ہوئیے گا۔ جس طرح سے اس سے پہلے اب تک ہم آپ کو ہر ویڈیو کے بعد آپ کے نوٹس آپ کو فراہم کر چکے ہیں، اسی طرح سے ابھی بھی ہم آپ کو تمام نوٹس فراہم کرتے رہیں گے۔ کوئی پریشان نہ ہو کہ اتنی باتیں بتا دیں، ہم کہاں سے کریں گے، کتاب نہیں ہے، تو میں آپ کو نوٹس دیتا رہوں گا ساتھ ساتھ، اور پھر کہہ رہا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا، تحقیق کی عادت ڈالیے، خود بھی ریسرچ کیا کیجیے، خود بھی اپنے آپ کو تھوڑی سی تکلیف دیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، حاکمیت اعلیٰ کے تصورات، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، 3-4 پوائنٹس میں پڑھ لو کہ اسلامی ریاست میں جو تصور ہے حاکمیت اعلیٰ کا، اس میں تو ایک بیٹا یہ ہے کہ اچھا، یہ پوائنٹس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے کیا سیکھتا ہے ایک مسلمان اسلامی ریاست میں رہنے والا۔ اگر میں پاکستان میں رہ رہا ہوں تو کچھ میری ذمہ داریاں بھی تو ہیں، کچھ مجھ پہ لاگو بھی تو ہوتا ہے، میرے کچھ فرائض بھی تو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلامی معاشرے میں حاکمیت اعلیٰ کے تصورات، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے واضح کردہ قوانین میں رد و بدل نہیں ہو سکتی، کہ جو انسان اسلامی ریاست میں رہتا ہے، ہمارا ملک ایک اسلامی ریاست، ٹھیک ہے، جو قوانین اللہ پاک کی طرف سے نازل ہو چکے ہیں، جو آ چکے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل کرنا یہ اسلامی ریاست کا خاصہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمارے صدر کو، ہمارے وزیر اعظم کو، کسی بھی وزیر اعلیٰ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھی صوبے میں یا ملک میں وہ کسی بھی اس میں جو ہے وہ
رد و بدل کر دے گا۔ مثال کے طور پہ ناموس رسالت کا قانون ہے، ٹھیک ہے، یہ قانون نبی پاک نے حجت الوداع کے موقع پہ نافذ کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے آپ کو لاسٹ سیشن میں حجت الوداع پڑھایا تھا، ٹھیک ہے، اس میں ایک مجھے یاد ہے کہ ایک ہیڈنگ میں نے آپ کو پڑھائی تھی، ناموس رسالت کا قانون، جو کہ حجت الوداع کے موقع پہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میری ناموس کی حفاظت کی جائے گی۔ کوئی بھی شخص اہل بیت اور میرے اصحاب کے خلاف یا میرے خلاف اگر کوئی زبان درازی کرے گا، کوئی غلط الفاظ کا استعمال کرے گا، تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اس کے لیے باقاعدہ قانون دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسلامی ریاست میں یہ قانون ہے کہ جو قوانین اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر ایک بات یہ ہے کہ قانون سازی کے اختیارات اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان انفرادی اور اجتماعی سطح پر خود قانون سازی نہیں کر سکتے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ مثال دی نا ناموس رسالت کے قانون کی، تو ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خود سے اس میں کوئی ترمیم کر ڈالیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کچھ عرصہ پہلے بڑے ہنگامے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ایک جماعت نے، ایک سیاسی جماعت نے، ایک مذہبی جماعت تھی، انہوں نے بڑے ہنگامے کیے سرکار کی شان کے خلاف۔ جو کسی نے ایک تحریر کر دی تھی اور کچھ مکالمہ آرائی بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے اس وقت کی حکومت نے ترمیم کرنا چاہیے تھی اس معاملے میں، قانون میں ترمیم کر دو، تو کہا کہ یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ تم ترمیم کرو اس طرح سے، یہ تو قوانین اس وقت طے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ کوئی فرد، خاندان، کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی گروہ، ٹھیک ہے، بلکہ معاشرہ، ساری دنیا مل کر بھی حاکمیت اعلیٰ کی مالک اور قائم مقام نہیں ٹھہر سکتی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ مکھی تک نہیں بنا سکتے، لہذا اس کے آگے سب مثل ریت ہے۔ یعنی دیکھیں باتیں ساری وہی ہیں لیکن الفاظ تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں، کہ کوئی اللہ کی جگہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں لے سکتا، کوئی اس کے ساتھ اس کا شریک نہیں ٹھہرا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا قائم مقام، قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ کیئر ٹیکر، کوئی ایسا ہے ہی نہیں کائنات میں، یعنی انبیاء میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے، رسولوں کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دعویٰ کرے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انسانوں کی کیا اوقات ہے، صحیح، کیا حیثیت ہے؟ اور خود قرآن پاک میں ہے کہ تم تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن پاک کا چیلنج یاد ہے کہ تم میں سے ہو تو اس جیسا ایک حرف لے کے آ جاؤ، ہم تو وہ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس اسلامی معاشرے میں حاکمیت اعلیٰ کے تصور کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائیں۔ اچھا، تھوڑی سی بات ہم یہاں کر لیتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ چار آیات کے ترجمے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، 4 یا 5، اسی طرح سے احادیث کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آگے چل کے مزید آسانی رہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرما رہا ہے، اچھا عنوان ذہن میں رہے، حاکمیت اعلیٰ کا تصور اسلامی معاشرے میں، اسلامی ریاست میں، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ خبردار اسی کے خلق کردہ ہو، یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی کا امر ہے، یعنی حکم ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جان لو کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، بس اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کہ اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں، اگر بادشاہت ہے، سلطنت ہے، تو صرف اس خالق کائنات، یہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے، تمام عالمین کا وہ رب ہے، ٹھیک ہے، پالنے والا ہے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے چل کے ایک آیت آتی ہے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، اسی کی بڑائی ہے ساری، ٹھیک ہے جی۔ اور سورہ یوسف میں آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو بات میں نے پہلے کہی، کسی کا حکم نہیں چلتا، حکم دینے والی ذات اس کی ذات ہے، کہا کہ اس نے حکم دیا ہے تو تم اس کے حکم کے مطابق بندگی کرو،
اپنے آپ کو ڈھال لو اس کے حکم کے مطابق، جیسا اس نے کہا ہے ویسا کرو. ٹھیک ہے جی. اور سورہ مائدہ آخری آیت، یعنی آیت نمبر 40 سورہ مائدہ آخری آیت پڑھ رہا ہوں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین میں اس کی بادشاہت. یعنی ہم کہتے ہیں نا، یہ ہم بچوں کو بتاتے ہیں، خود بھی ہم نے بچے ہمیں بتایا گیا کہ یہ 7 آسمان ہیں. اب گنے کسی نے نہیں ہے کہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 کہاں ہیں آسمان. کبھی جب ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں ہمیں تو کوئی آسمان نظر ہی نہیں آتا، ایک کے بعد دوسرا بادل ہی بادل ہیں، بس وہی سطح ہی سطح ہے، پوری آسمانی سطح. کہ کہاں ہے آسمان؟ تو بیٹا یہاں پہ آسمان سے مراد ہیں پردے، یعنی یہ پردے ہیں، یعنی راز ہیں، رازوں سے مسلسل پردے اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور زمین کا کہا کہ یہ جو زمین ہے، کہا کہ پاتال سے لے کے نیچے تہ تک. پاتال کہتے ہیں زمین کی جو سطح ہوتی ہے جس میں ہمارا چلتے ہیں، اسے کہتے ہیں پاتال. یہ سطح ہے زمین کی، وہاں سے لے کے تہ تک، اس کی گہرائی تک. کہا کہ اللہ کی بادشاہت، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی حاکمیت ہے. ٹھیک ہے. یہ باتیں اس لیے آپ کو بتائی جا رہی ہیں کہ جب ایک شخص اسلامی ریاست میں رہتا ہے، خود مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا ان تمام باتوں پہ ایمان ہونا لازمی ہے اور پختہ ہے. اللہ کو صرف ایک جاننا کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. صرف ایک ماننا کافی نہیں ہوتا، ان سب باتوں پہ عمل بھی کرنا لازم پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں احادیث کی طرف، اور احادیث میں ہمارے پاس چند میں احادیث پڑھ دیتا ہوں. کہ ایک حدیث یہ ہے کہ جی نبی پاک کا فرمان ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نائب کا مطلب جانشین ہے، اس لیے خود کو آقا نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی تو فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی اپنا جانشین بنا رہا ہوں. تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آدم علیہ السلام نے زمین پہ آ کے ایک خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں، بلکہ جانشینی اختیار کی تھی اللہ کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں. نبی پاک نے کیا فرمایا تھا؟ جب عقیدہ نبوت کی بات کرتے ہیں، عقیدہ رسالت کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہے نا کہ آ کے کیا کہا تھا عرب والوں سے کہ میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ تمہیں اس کی آیات پڑھ کے سناؤں. ایسا ہی ہے. آگے بڑھتے ہیں، اور پھر کہا کہ نائب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ منصب خلافت دنیاوی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی جو دنیا داری ہے، دنیا داری سکھانے کے لیے نبی آتے ہیں. اچھا کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے دنیا داری سکھانے کے لیے آتے ہیں، کیا آخرت نہیں؟ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ ڈھنگ سے دنیا میں جئیں گے تو آخرت سب خود بخود سنور جائے گی. ٹھیک ہے. یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ جو اپنی زندگی یہاں بھی ڈھنگ سے جیے گا دنیا میں، خود بخود اس کی زندگی آخرت میں سنور جائے گی، کامیاب ہو جائے گا، وہ کامیابی اس کے سر پہ ہوگی. اچھا یہاں پہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، ابھی کل پرسوں میری آپ ہی کے کسی بچے سے بات ہو رہی تھی، اسٹوڈنٹ سے، اس کو میں نے جملہ کہا تھا، میں یہاں پہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، بات یاد آ گئی. ہمارے استاد کہتے تھے کبھی بھی جملہ نہ کہا کریں کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، یہ نہ کہا کرو. ہم نے کہا بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے ابھی تک، ہمارے بڑے تو یہی کہتے رہتے تھے کہ جاؤ علی حیدر صاحب کا کامیابی تمہارے قدم چومے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جملہ نہ کہا کرو، جملہ غلط ہے، آپ بھی سن لیجیے آج سے، جملہ غلط ہے جہاں جہاں آواز آ رہی ہے. ہمیشہ کہا کیجئے کہ کامیابی تمہارے سر کا تاج ہو، کامیابی اللہ کا انعام ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی سعادت ہوتی ہے، اور اللہ کے انعام کو قدموں میں نہیں سر کا تاج بنا کے رکھا جاتا ہے. تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. ظاہر ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بعد میں پتہ لگا، ہم نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے جی. تو کیا کہ دنیاوی زندگی کے لیے سمجھنا چاہیے کہ ذمہ داریاں نائب، دنیا میں زندگی ڈھنگ سے جئیں گے تو آخرت خود بخود سنور جائے گی. اور پھر آگے ایک یہاں پہ بڑا اچھا حدیث ہے سرکار کی، اور آپ نے فرمایا کہ خلیفہ سے مراد معاذ اللہ اللہ کی جگہ منتظم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے تو یہ اللہ نے اپنی جگہ بھیجا ہے، معاذ اللہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اللہ پاک ہر وقت ہر جگہ
حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہے خدا کے تعلیم شدہ راستے اور تعلیمات کے مطابق نظم و ثبت چلانے والا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ پاک کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ ہم کیا پڑھتے ہیں آیت کرسی میں؟ ہاں، ہم آیت کرسی ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ہے نا کہ اللہ پاک کو تو اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اسے تو نیند بھی نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو فرمایا کہ لیکن جو خلیفہ ہے، جب وہ خلیفہ بناتا ہے تو وہ کچھ ذمہ داریاں دے کے بھیجتا ہے، ایسا قطعی نہیں ہے اپنی جگہ بناتے۔ مثال کے طور پہ کوئی ڈائریکٹر ہے، ٹھیک ہے، جب وہ کہیں کسی اپنے شہر سے دوسرے ملک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب پیچھے کون سنبھالے گا؟ تو پیچھے وہ اپنے پیچھے کسی کو ذمہ داریاں دے کے جاتا ہے، کیئر ٹیکر بنا کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنا خلیفہ کہہ لیں، جانشین کہہ لیں، ڈپٹی ڈائریکٹر اس کو بنا کے جاتا ہے کہ جب میں آؤں گا تو واپس منصب سنبھال لوں گا، فی الحال تم دیکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کرسی پہ بٹھا کے گیا، کرسی پہ بٹھا کے نہیں جاتا، وہ ذمہ داریاں کچھ دے کے جاتا ہے، اس کے ذمہ کچھ کام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی سلیکشن ہوتا ہے کہ کچھ ایسے اس میں بھی کام ہوتے ہیں جو صرف وہ چیئرمین نہیں کر سکتا ہے، دوسرا بندہ نہیں کر سکتا، بھلے اس کو ذمہ داریاں بھی دے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث سے رسول میں یہ بھی آتا ہے کہ خلیفہ کے مشورے کے لیے مجلس شورا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجلس شورا کسے کہتے ہیں؟ کہ جہاں پہ مشاورت ہوتی ہے، یعنی آپس میں مشورے ہوتے ہیں، کابینہ کی تشکیل ہوتی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ اسلام میں جو سیاسی نظام ہے اس میں حوالے سے سب سے پہلے ہم نے اسلام کی تھوڑی سی بات کی، ہم نے تھوڑا سا بات کی کہ ریاست کو کیسا ہونا چاہیے، ہم نے حکمیت اعلیٰ اللہ پاک کی توحید کے حوالے سے کچھ یہاں پہ بات ہو گئی جو کہ بہت ضروری تھی، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس طرف کہ ریاست کے مطلب معلوم ہو جائیں، ٹھیک ہے، دا میننگ آف اسٹیٹ، ریاست کا مفہوم کیا ہوتا ہے، ریاست کے معنی کیا ہوتے ہیں، ریاست کا تصور اصل میں ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ تصور تو آپ نے پڑھ لیا، معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ رشید احمد صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ریاست کہتے ہیں منظم ادارے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ریاست سے مراد ایک منظم ادارہ ہے، بے شک وہ تو ابھی ہم پڑھ چکے، ہم نے آپ کو بتا بھی دیا، ٹھیک ہے۔ کہا کہ جس کے ذریعے جو افراد ہوتا ہے، جو وہاں کے ایک ایک باشندہ، باشندہ کہتے ہیں رہنے والے کو، ٹھیک ہے، جو ایک ایک باشندہ ہے، ایک ایک جو فرد ہے جو رہنے والا ہے، کہا کہ باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ یعنی ریاست ایک ایسا منظم ادارہ ہے کہ جہاں پہ ہر شخص ایک قانون کے تحت، ایک حکمت عملی کے تحت زندگی گزار رہا ہے، ہر شخص، جس کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، عقیدے کی کوئی قید نہیں ہے، نظریے کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، عبادات کی کوئی قید نہیں ہے، عقائد کی کوئی قید نہیں ہے، رسومات کی کوئی قید نہیں ہے، طور طریقے کی کوئی قید نہیں ہے، تہوار کی کوئی قید نہیں ہے، وہ انسان ہے، معاشرے میں رہ رہا ہے، معاشرے کا حصہ ہے، بس بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ ایک ریاست کی میں ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے معاشرتی تعلقات، آپ کے معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں، سوشل کانٹیکٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ آپ کا اس میں معاشی لین دین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ معاشی لین دین کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو دوسرے کے ساتھ۔ اور کہا کہ اس میں جو تمدنی معاملات ہوتے ہیں، تہذیبی معاملات ہوتے ہیں، کہا کہ اس کا براہ راست تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ ریاست ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، پریشان نہ ہوئیے گا، یہ سب نوٹس آپ کو مل جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ پریشان ہوں گے تو خامہ کا خود بھی اپنے ذہن پہ بوجھ رکھیں گے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہاں پہ ریاست کی خصوصیات جو ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے ہمارے لیے، اسلامی ریاست کی خصوصیات، یعنی کہ کریکٹرسٹکس آف اسلامک اسٹیٹ، ٹھیک ہے، اسلامک اسٹیٹ کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بات یہاں پہ تھوڑی سی یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے جتنی باتیں کی ہیں کہ اسلامی ریاست کے حوالے سے، تو اس میں یہ باتیں ہم نے جانی، ہم نے سمجھی کہ یہاں پہ دین الہی کا
بڑا اہم کردار ہے۔ کردار سے مراد یہ ہے کہ جب ظاہر سی بات ہے ایک انسان جب ہم اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ دین جو ہے وہ آپ کا یعنی سرکاری مذہب اسلام ہے، تو پھر وہاں پہ تعلیمات بھی وہی عام ہوں گی، قوانین بھی ہوں گے، کچھ اصول و ضوابط بھی ہوں گے کہ جس پہ عمل کرنا، جس پہ عمل پیرا ہونا، جس پہ چلنا ایک شہری کے لیے، ایک بندے کے لیے سخت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کے بات بتاؤں، ایک نان مسلم ہے بالفرض، ٹھیک ہے، نان مسلم ہے اور وہ پاکستان میں رہتا ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ میں رہتا ہے، وہ بھلے عیسائی ہو، وہ بھلے یہودی ہو یا ہندو ہو، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہو، مسجد کا احترام اس پہ لازم ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مسجد کا احترام اس پہ لازم ہے۔ ایک نان مسلم جب کار چلا رہا ہو، ایک مثال دے رہا ہوں، فل والیوم پہ اس میں سانگس لگائے ہیں، گاڑی میں گانے لگائے، اور اگر اذان ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اسلامی ملک میں رہتا ہے، یہیں کا کھاتا ہے، یہیں کا پیتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اذان کے احترام میں گانوں کو بند کرے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں کینیڈا میں، کوئی بھی رہتا ہے مثال کے طور پہ امریکہ میں رہتے ہیں، چائنا میں رہتے ہیں، ہم بھلے مسلمان ہوں لیکن جو وہاں کے قانون ہیں، جو وہاں کے قوانین ہیں، ہمیں ان کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ کئی ایسے ممالک آج بھی ہیں جہاں پہ مساجد پہ پابندی ہے، اگر مساجد بند بھی گئی ہیں تو اذان دینے پہ پابندی ہے، ٹھیک ہے، کھلے عام آپ وہاں پہ محافل میلاد نہیں کر سکتے، کھلے عام وہاں پہ جلسے جلوس نہیں کر سکتے، کھلے عام وہاں پہ اپنی عبادات کو عام نہیں کر سکتے، کھلے عام وہاں پہ تبلیغ نہیں کر سکتے، کھلے عام وہاں پہ درس و تدریس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ملک میں تو آپ کو آزادی ہے۔ اب اگر وہاں پہ آپ کو وہاں کی ریاست، وہاں کا ملک کے حکومت ہے اگر اجازت نہیں دیتی تو بھائی ان پہ فتوے نہ لگائیے، وہ تو ان کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ جب وہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے ہی نہیں، ایک اسلامی ریاست ہے ہی نہیں، وہ کیسے آپ کو اجازت دینے جلسے جلوسوں کی یا ان سب کاموں کی؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو جس طرح سے ایک نان مسلم، ایک غیر مسلم کو پاکستان میں رہتے ہوئے یہاں کے قوانین کی پاسداری کرنا لازم ہے، اسی طرح سے آپ کو بھی ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے وہاں کے قوانین کی پاسداری کرنا لازم ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ بات اپنے پہلو سے باندھ لیجئے، اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست کی، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ ایک غیر مسلم کی بھی ایک ذمہ داری ہونی چاہیے، اور ہے اس کی ذمہ داری کہ وہ ہمارے اصول و قوانین کی پابندی کرے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اس کے بعد ایک یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اسلامی ریاست ہے بیٹا، ان میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک ہے اصولی اور ایک ہے نظریاتی۔ اصولی جیسے میں نے بتایا، قوانین، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلس ہوتے ہیں، کچھ لاز ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہیں، ٹھیک ہے، اور نظریاتی یعنی کہ کچھ نظریات ہیں، کچھ سوچ ہے، تو کچھ خیالات ہیں، ان پہ مبنی ہوتی ہے ایک ریاست، خاص طور پہ اسلامی ریاست۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہاں پہ ایک بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک ہوتا ہے لفظ نظریہ، نظریاتی، اچھا ایک لفظ ہوتا ہے عقیدہ۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا بیٹا، عقیدہ جو ہوتا ہے، عقیدے کا تعلق براہ راست ہوتا ہے امت سے، امت مسلمہ، ٹھیک ہے، جبکہ نظریے کا تعلق ہوتا ہے قوم سے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے نظریہ، ٹھیک ہے، اب قوم سے تعلق ہے تو پاکستانی قوم میں سب آتے ہیں، ہندو جو یہاں رہ رہے ہیں وہ پاکستانی قوم میں شامل ہیں، جو عیسائی یہودی یہاں رہتے ہیں وہ پاکستانی قوم میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے علاوہ جو بھی یہاں رہتا ہے، پاکستان میں رہتا ہے، سالوں سے رہ رہا ہے یہاں، پہلے پیدا ہوا ہے، پلا ہے، بڑا ہے، وہ سب پاکستانی قوم میں شامل ہیں، اور اسی لیے اسلامی اصول، اسلامی نظریات ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نظریات سے مراد نظریے کا تعلق ہوتا ہے ہمیشہ قوم سے تعلق ہوتا ہے، امت کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے نظریات کی، صحیح؟ اچھا، پھر کہا کہ ریاست جو ہے اس میں ریاست کا تعلق کبھی بھی
عقائد سے نہیں ہوتا، ریاست کا تعلق کبھی بھی رنگ و نسل سے نہیں ہوتا، ریاست کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، ریاست کا تعلق کسی الگ سوچ سے نہیں ہوتا، ریاست کا تعلق رسومات سے نہیں ہوتا۔ یہ بات میں بھی پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ خصوصیات کی بات ہو رہی ہے تو مجھے دوبارہ بتانا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آزادی ہے سب کے لیے، اسلامی ریاست سب آزاد ہیں اور خود مختار ہیں، صحیح ہے۔ ہندو یہاں اپنی ہولی منا سکتے ہیں، عیسائی اپنے کرسمس جو بھی ان کے تہوار ایسٹر وغیرہ ہیں وہ منا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی ریاست میں۔ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے وہ ریاست ہے، وہاں پہ آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ عید منائیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، عید منائیے، آپ کے بقرعید ہے بقرعید منائیے، لیکن کچھ ان کے اصول بھی ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی کیا لفظ بتایا؟ اصولی اور نظریاتی۔ ریاست جو ہوتی ہے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، اور کچھ نظریاتی ہوتے ہیں، یعنی نظریے کی بات ہوتی ہے، سوچ کی بات ہوتی ہے، خیالات کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں امریکہ میں اگر جاؤں، وہاں بقرعید آ جائے، قربانی کرنی ہے مجھے، بھائی تو ان کے کچھ اصول ہیں، وہ آپ کو منع نہیں کریں گے قربانی کرنے کے لیے، لیکن ان کے اصول یہ ہے کہ بھئی آپ دیکھیں گھر کے باہر نہیں کر سکتے، آپ روڈ گندا نہیں کر سکتے، انہوں نے ایک کمپاؤنڈ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاؤ، وہاں جا کے جس کو بھی کرنا ہے جانور لے جاؤ، اپنا وہاں پہ ذبح کرو، کاٹو، جو بھی ہے گوشت کر لیا، یہ اصول ہے۔ تو اصول کی پابندی لازمی ہے ریاست میں رہتے ہوئے ہر بندے پہ، چاہے وہ اسلامی ریاست ہو یا غیر اسلامی ریاست ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ایک بڑی اچھی ایک بات یہاں پہ بتائی کہ اسلامی نظریہ حیات کی جو علم بردار ہے، اس کی تابع اس کو قائم کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اسلامی ریاست ہے وہاں پہ اسلامی قوانین کو نافذ کیا جاتا ہے، اور یہ صرف کسی آپ کی حکومت کا فرض نہیں ہے، حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہر فرد پہ لاگو ہے کہ وہ قوانین کی پاسداری کرے، کیونکہ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو اسلامی ریاست کی قوانین کی پاسداری ہر فرد پہ لازم ہے، وہاں بسنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اس پہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ ان قوانین کی پاسداری کرے، ان کی حفاظت بھی کرے۔ یہاں پہ حفاظت سے مراد کیا ہے کہ قوانین کو توڑے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی اچھی بات یہاں پہ میرے نظر سے جملہ گزر رہا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے یکساں ہے، یعنی پاکستان میں بار بار پاکستان کی مثال دے رہا ہوں کیونکہ اسلامی ریاست ہے، ٹھیک ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، جتنے بھی 22-23 کروڑ یہاں کی عوام ہے پاکستان کی، کہا کہ سب کے لیے تمام قوانین برابر ہیں، کوئی بالا تر نہیں ہے، مساوات کی بنا پہ سب برابر ہے، مساوات کہتے ہیں برابری، سب برابر ہیں، سب کے ساتھ برابری کے سلوک ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ خاصیت ہے اسلامی ریاست کی اور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، ایران ہو، عراق ہو، اسلامی ریاست ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا، ٹھیک ہے۔ کوئی عیسائی ہے چوری کرتے پکڑا گیا، ٹھیک ہے، سعودی عرب میں مثال کے طور پہ، اب وہاں کا قانون ہی وہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں چوری کرنے والے کے، اب اصول تو سب کے لیے ہے بھائی، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا کہ چونکہ اس اسلامی ریاست میں جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، کہا کہ اس میں جو قرآن پاک ہے وہ اصول و ضوابط کا دائی ہے، دائی کہتے ہیں دال الف عین چھوٹی ہے، یعنی کہ اس کا علم بردار ہے، وہ اس کا خاصہ ہے تمام قوانین کا، اسی لیے آپ کی اسلامی ریاست میں قرآن اور سنت کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ ایسے آپ دیکھتے ہیں تمام اسکولس میں جو ناظرہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے پڑھایا جاتا ہے، وہ کیوں اسی لیے تو ہے کہ وہاں پہ ناظرہ قرآن اور سنت کی تعلیم عام کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک خاصیت ہے اسلامی ریاست اور ہونی چاہیے تمام اسلامی ممالک، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ چند باتیں اسلامی ریاست کی خصوصیات کے حوالے سے آپ کو بتائی گئیں، ٹھیک ہے، اور ان کی وضاحت لازمی ہے جو کہ ہم نے کری آپ کے سامنے، اور آخر میں امتحانی نقطۂ نظر سے چند باتیں کہ اسلامی ریاست کے حوالے سے اس میں ریاست کا مفہوم پوچھا جا سکتا ہے، ریاست کے معنی پوچھی جا سکتے ہیں، اس سے پہلے معاشرے کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اس میں جیسے میں نے آپ کو ابھی بریف کیا اسلام کے بارے میں، تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیے، معاشرہ کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیا، پھر ہم آئے ریاست کی طرف، اور اس سے پہلے حاکمیت اعلیٰ، یعنی اسلامی ریاست ہے تو وہاں پہ حاکمیت اعلیٰ یعنی اللہ، ونیس آف گاڈ، ونیس آف اللہ، اللہ کی بیدانیت کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا گیا،
اس کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، اور سب سے ضروری، سب سے امپورٹنٹ خصوصیات، اسلامی ریاست کی خصوصیات بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، ابھی آپ کو بتائیں، پوچھی جا سکتی ہیں آپ سے۔ ان سب کی تیاری آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جب میں نوٹس آپ کو شیئر کروں گا، آپ اس کو ایک بار 2-3 بار پڑھیے گا، خاص طور یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رٹا نہ ماریں، اس کو پڑھیے اور سمجھیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے اور کامران ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیشن میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ و تسلیمات۔